فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ پس آپ صبر کریں اس پر جو وہ کہتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے کچھ حصے میں پس آپ اس کی تسبیح بیان کریں اور سجدوں کے بعد یعنی نماز کے بعد۔ اب اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی کے ایک بہت بڑا عظیم سبق دے رہے ہیں کہ فرمایا آپ جو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، یہ لوگ آگے سے آپ کو مذمم، جادوگر، دیوانہ، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، تو آپ ان کی باتوں پر یا ان کے کردار پر پریشان نہ ہوں بلکہ صبر کریں۔ تو صبر یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اور بہت بڑا ایک انعام ہے اللہ کا، جس کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرما دے۔ تو آج ہمارے معاملات جو ہیں سب جو بگڑتے ہیں وہ بے صبری کی وجہ سے ہی معاملات خراب ہوتے ہیں۔ یعنی ہم کسی کی بات سن کر صبر نہیں کرتے، بس کسی نے آ کر ہمیں بتا دیا یا کسی رشتہ دار نے کوئی ایسی بات کر دی تو ہم کہتے ہیں جی بس دو چار اس کو سنانی بھی ہیں اور ساتھ اس کے ساتھ بائیکاٹ بھی کر دینا۔ تو یہ اگر انسان کوئی صبر کر لے تو اس کو خود ہی ندامت ہو جائے گی کہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ تو صبر کا کہ یہ بھی نتیجہ ہوتا ہے کہ بندہ ان سے تھوڑا سا منہ پھیر لے، بس تھوڑا سا بائیکاٹ رکھے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ سلام نہیں لیتا یا میرے ساتھ اچھے طریقے سے ملتا نہیں، اس کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ کرتے نہیں کام، تو اس لیے صبر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ بھی جنت رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے، تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا ان کی باتوں پہ کہ یہ کیا کرتے ہیں، میں ان کو کیا کہتا ہوں، یہ آگے جواب کیا دیتے ہیں۔ بس آپ صبر سے کام لیں، جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں ان کو کہنے دیں۔ انہوں نے اپنا کیا ہوا برنا ہے، آپ نے اپنا برنا ہے، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ بہتر صبر کا یہ حل ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں، آپ ذکر میں مشغول ہو جائیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، چھوڑیں ان کی باتوں کو، یہ جو کرتے ہیں کرنے دیں، آپ اللہ کا ذکر کریں۔ تو جب بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے گا تو پھر اس کو دنیاوی باتوں کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا ذکر ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرما دے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اکثرو ذکر اللہ، کہ تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اتنا کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں کہیں کہ یہ ریاکار ہیں، دکھلاوا سناوا کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی یہ کیفیت تھی کہ یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو فرمایا آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف بیان کرتے رہیں، تسبیح، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ تو اب بعض نے اس سے مراد لیا ہے سورج سے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز، اور غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز۔ تو بعض نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ طلوع شمس سے پہلے فجر کی نماز ہو گئی اور غروب قبل سے پہلے ظہر عصر دونوں نمازیں ہو گئیں، کیونکہ سورج غروب ہونے سے پہلے یہ پڑھنی ہوتی ہیں ظہر عصر، تو یہ تینوں نمازیں ہو گئیں۔ آگے ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے کچھ حصے میں اور آپ تسبیح بیان کریں اس کی یعنی اپنے رب کی، اور سجدوں کے بعد، سجدوں سے مراد ہے نماز کے بعد۔ تو رات سے مراد ہو گئی مغرب اور عشاء کی نماز، یعنی یہ پانچوں نمازیں اس میں موجود ہیں۔ تو واقعہ معراج جو ہوا ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے پہلے یہ دو نمازیں تھیں، یعنی فجر کی اور عصر کی، بس دو نمازیں تھیں مسلمانوں پہ فرض۔ تیسری جو تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، تہجد کی نماز فرض۔ تو پھر جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر 5 نمازیں آپ پر فرض کر دیں، تو مسلمانوں پہ بھی 5 فرض ہو گئیں۔ تو تہجد جو تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف رہ گئی، باقی مسلمانوں کے لیے تہجد فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ
اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات کی تہجد کی نماز جو آپ پڑھتے ہیں نا، یہ آپ کے لیے ایک زائد عبادت ہوگی، یعنی اس کا ہم آپ کو الگ ایک ثواب نصیب فرمائیں گے، یہ ایک الگ عبادت ہے۔ تو تہجد کی نماز ہوتی ہے جو صبح سحری کے وقت سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اس کی 11 رکعتیں ہیں، 8 نفل ہیں، 3 وتر ہیں، یہاں 10 نفل ہیں، 1 وتر ہے، تو 11 رکعات ہیں جو آپ پڑھتے تھے۔ تو بعض نے یہ مراد لیا ہے کہ ادبار السجود سے مراد ہے، یعنی سجدوں نمازوں کے بعد آپ اللہ کا ذکر کریں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز فرضی کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ 100 ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر، اور ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک مرتبہ یہ پڑھو تو 100 پورا ہو جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں جو بندہ یہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اتنے معاف کر دیتے ہیں، اگر کہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے فرض نمازوں کے بعد یہ اذکار کرنے چاہیے، لیکن آج ہم بعض جلد بازی کرتے ہیں، بس سلام پھیرتے ہیں تو چلے جاتے ہیں۔ تو چلیں اگر مجبوری ہے، کوئی کام کاج ہے تو پھر کم از کم راستے میں جاتے ہی بندہ کر لے، یا دکان پہ یا اپنے کاروبار پہ بیٹھ کے کر لینے چاہیے، لیکن اذکار ضرور کرنے چاہیے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے جنت میں جانے کے درمیان صرف موت حائل ہے، اگر اس کو موت آ جائے تو انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو کتنی بڑی قیمتی دعا ہے یعنی آیت الکرسی۔ تو اس لیے اگر مجبوری ہو تو راستے میں جاتے جاتے پڑھتا جائے بندہ، یا اپنی دکان پہ کاروبار پہ جہاں بیٹھا ہے وہاں جا کر پڑھ لے۔ تو کوشش کرنی چاہیے مسجد میں ہی جہاں بیٹھے نماز پڑھی وہاں ہی پڑھ لی جائے، اگر نہ ہو تو پھر کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، سہولت ہے، لیکن پڑھنی چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور سنیں آپ جس دن پکارنے والا ایک پکارے گا قریب کی جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سنیں گے وہ چیخ کو حق کے ساتھ، ذالک یوم الخروج، یہ ہوگا نکلنے کا دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی، آپ سنیں، آپ سنیں سے مراد ہے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے لوگوں کو تعلیم، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں نا، اس کو آپ غور و فکر کے ساتھ سنیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں آپ کو، کیونکہ آگے آپ نے لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے، تو اس لیے اس کو غور کے ساتھ سنیں۔ تو یا ہم مراد ہیں لوگ امتی آپ کے، کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کے غور سے سنو تاکہ اس پہ تم نے عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن قریب ہی پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا، تو قریب کی جگہ سے پکارنے کا مطلب یہ ہے، بعض نے لکھ رہا ہے کہ یہ صخرہ بیت المقدس ہے جو آسمان کے قریب ترین ایک جگہ ہے، وہاں سے پکارا جائے گا، یا بعض نے یہ لکھا ہے کہ قبروں کے قریب پکارا جائے گا، یعنی قبروں والے جو قبر میں موجود ہوں گے تو وہ جو سنیں گے تو ان کو ایسے معلوم ہوگا جیسے میرے قریب ہی کسی نے مجھے آواز دے دی ہے، یعنی قبر کے قریب ہی کسی نے مجھے اعلان کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن وہ سنیں گے چیخ کو حق کے ساتھ، یعنی جس دن حضرت اسرافیل یا حضرت جبرائیل پھونکیں گے تو اس دن وہ جو چیخ جو آواز آئے گی تو اس کو سنیں گے تو وہ اس کو اب حق سمجھیں گے۔ جو ان کے دل میں پہلے شک تھا نا دنیا میں کہ مرنے کے بعد کوئی اٹھنا نہیں ہے، تو اب جب وہ چیخ کو سنیں گے تو اب وہ سمجھیں گے کہ یہ وہ حق آ گیا جس کا ہم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہم کو کہا جاتا تھا، یہ تو آج سچ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دن ہوگا نکلنے کا۔ تو جیسے انسان سنے گا اسی وقت باہر نکلے گا، تو اس کو کہتے ہیں نفخہ ثانیہ۔ ایک پہلے نفخہ اولا ہوگا، جب حضرت اسرافیل پھونکیں گے تو سب دنیا ختم ہو جائے گی، سب یعنی بے ہوش ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ لوگ اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں سے۔ تو بعض نے 2 ہی نفخے مراد لیے ہیں، بعض نے 3 بھی لیے ہیں، بعض نے 4 بھی لیے ہیں، تو اس کی وضاحت میں پیچھے کر چکا ہوں سبق میں، سورہ یاسین میں جب ہم نے پڑھی تھی۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، یعنی موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس اللہ نے زندہ کیا تھا اسی نے مارا ہے، اب وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ نہ ہم پہلے زندہ تھے تو اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا، اب ہم کو اللہ نے مار دیا تو اب پھر اللہ ہمیں کو زندہ کر سکتا ہے۔ نہ ہم پہلے اپنی مرضی سے آئے ہیں،
نہ دوبارہ ہم اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد سمجھے کہ ہم ادھر ہی، ہم نے اٹھنا ہی نہیں. وہ جس نے پہلے ہمیں اٹھا لیا تھا اب بھی وہ اٹھائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشقق الارض عنہم سراء، جس دن زمین پھٹے گی ان پر تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ ان کا جمع کرنا ہم پر آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن زمین پھٹے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول من تنشق عنہ الارض، آپ فرماتے ہیں میں سب سے پہلا میں ہوں گا جب زمین پھٹے گی تو سب سے پہلے میں باہر نکلوں گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ انا اول من تنشق عنہ القبر، کہ آپ فرماتے ہیں سب سے میری قبر پہلے کھلے گی تو سب سے پہلے میں نکلوں گا. تو یعنی زمین پھٹے گی تو جو ہم اس میں داخل ہوئے ہوں گے مردے انسان جو اس میں گئے ہوں گے پہلے بھی یا اس وقت بھی جب پھونکا جانا اس وقت بھی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت کے بھی جب زمین پھٹے گی تو سب زمین سے باہر نکل آئیں گے. تو اب تو انسان سوچنا اگر شروع کرے، غور و فکر کرے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. جب ہم گندم کا دانہ زمین میں داخل کرتے ہیں، اس پہ اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو پانی لگاتے ہیں، پھر اس کے دیکھ بھال کرتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ گندم کا دانہ پھٹتا ہے، زمین سے نکلتا ہے. تو اب وہ جب نکلتا ہے تو کتنا نرم ہوتا ہے، سبز رنگ کا، تو اتنا نرم ہوتا ہے اس کو ہاتھ بھی لگاؤ تو وہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ اتنی سخت زمین سے باہر نکل آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم زمین سے انگوری کو نکال سکتے ہیں تو کیا انسان کو ہم نکال نہیں سکتے؟ انسان کو بھی ہم نکال لیں گے. تو پھر اسی زمین پر ان درخت جو ہے نکلتا ہے چھوٹا سا، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اپنے پورے جوبن پہ آ جاتا ہے، پھر اس پہ پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ آہستہ آہستہ مرجھانا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح انسان ہے، جب اس کو انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو یہ کمزور تھا، پھر آہستہ آہستہ بنتا گیا بڑا گیا، پھر آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف چلا گیا. تو جہاں سے آیا تھا وہیں پھر چلا گیا، یعنی ہم مٹی سے ہی بنے تھے، مٹی میں ہی واپس چلے گئے. تو اس لیے ہر چیز مٹی سے بنی ہے اور ہر چیز نے مٹی میں ہی جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اکٹھا کرنا، جمع کرنا ہم پر بہت آسان ہے، یعنی ہمارا کوئی اس میں شریک نہیں ہے کہ ہم کسی سے مدد لیں، کوئی ہمیں مدد درکار ہو، یہ ہم پہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور نہیں ہیں آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے، سختی کرنے والے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس آپ نصیحت کریں قرآن کے ساتھ تو وہ نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے عذابوں سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں، تو ان کو کہنے دیں آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، یعنی آپ نے ان کو منا کر نہیں چھوڑنا کہ تم نے مسلمان ہونا ہے، تم نے کلمہ پڑھنا ہے، نہیں، آپ کا کام بس پیغام دینا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. ہم نے آپ کو ان پر سخت بنا کر نہیں بھیجا کہ ہم نے آپ کو دروغہ بنا کر بھیجا کہ ہم نے پوچھنا ہے کہ کیوں نہیں یہ مانے. نہیں، آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، واعظ کرنا ہے. تو اس قرآن کے ساتھ نصیحت کریں، تو اس قرآن سے نصیحت وہی حاصل کرے گا جو میرے عذابوں سے ڈرتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، اللہ کے ہاں جانا ہے، تو اس کو یہ نصیحت اصل کرے گی. تو جس کا یہ عقیدہ ہی نہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو وہ تو نہیں ڈرے گا، اس کو جتنی مرضی باز کرتے رہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے جانا ہی نہیں آگے. تو جس نے آگے جانا ہے، اپنا جواب دینا ہے، تو وہ ہی ڈرے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سختی والے نہیں ہیں، آپ کا کام صرف پیغام دینا ہے. جزاکم اللہ خیرا.